بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا شاید یہ سب سے انوکھا واقعہ ہے جب ایک جج کو دوران سماعت واٹس ایپ میسج کے ذریعے کام کرنے سے روک دیا گیا۔ انسداد منشیات کی عدالت میں پنجاب کے سابق وزیر قانون رانا ثناء اللہ کی پیشی تھی۔ عدالت نے اینٹی نارکوٹر فورس سے کہا کہ وہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ثبوت لائیں، جس کے بعد جج 1 گھنٹے کا بریک لینے چلے گئے۔ جج مسعود ارشد 1 گھنٹے بعد دوبارہ عدالت میں آئے اور مقدمے کی سماعت سے معذرت کرتے ہوئے بولے، مجھے ہائی کورٹ نے کام کرنے سے روک دیا ہے، میری خدمات واپس کر دی گئی ہیں اور اب میں اس کیس کی مزید سماعت نہیں کر سکتا۔ یوں انسداد منشیات کی خصوصی عدالت کے جج مسعود ارشد لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی درخواست ضمانت کیس پر سماعت کے دوران ہی واٹس ایپ میسج ملنے پر کیس کی مزید سماعت سے انکار کرتے ہوئے اس سے الگ ہو گئے۔ اب کیس کی مزید سماعت کو 7 ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے رانا ثناء اللہ کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا تھا کہ ANF نے رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے کے بعد 1 منٹ کا بھی ریمانڈ نہیں لیا اور انہیں سیدھا جوڈیشل کروا دیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیس سیاسی نوعیت کا ہے۔ اس کے علاوہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کے کیسز کی سماعت کرنے والے احتساب عدالت کے ججوں کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ احتساب عدالت کے دونوں ججوں مشتاق الہی اور نعیم ارشد اور انسداد منشیات کورٹ کے جج مسعود ارشد کے نوٹیفیکیشن پر 26 اگست کی تاریخ ہے اور یہ نوٹیفیکیشن وزارت انصاف اور قانون کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ اب یا تو جج صاحب کو نوٹیفیکیشن دیر سے ملا ہے اور اس وقت ملا ہے جب وہ کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ جج مسعود ارشد اسپیشل کورٹ لاہور میں تعینات تھے۔ جج محمد نعیم ارشد احتساب عدالت نمبر 5 لاہور میں خدمات سر انجام دے رہے تھے اور جج مشتاق الہی احتساب عدالت نمبر 1 لاہور میں تعینات تھے۔ وزارت قانون انصاف نے تینوں ججوں کی خدمات واپس کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ سے متبادل ججز کے لیے نام مانگے۔ جج نعیم ارشد نے بطور ڈیوٹی جج چودھری شوگر مل اور منی لانڈرنگ کیس میں مریم نواز اور نواز شریف کے بھتیجے یوسف عباس کے کیس کی سماعت کی تھی۔ انسداد منشیات عدالت کے خصوصی جج مسعود ارشد نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات برآمدگی کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ جج مشتاق الہی چیئرمین نیب کے خلاف مبینہ ویڈیو بنانے والے ملزمان فاروق نول اور اس کی اہلیہ طیبہ گل کے کیس سمیت متعدد مقدمات کی سماعت کر رہے تھے۔ پروسیکیوٹر ANF کا کہنا ہے کہ نوٹیفیکیشن 1 روز قبل جاری ہوا تھا، تاہم جان بوجھ کر اس سے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزارت قانون انصاف کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں بھی کہا گیا ہے کہ وزارت قانون کی جانب سے کسی جج کو واٹس ایپ پر کوئی حکم نہیں بھیجا گیا۔ لیگی قیادت کے مطابق ججوں کی تبدیلی عدلیہ کی آزادی پر حملہ اور اس بات کا ثبوت ہے کہ لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمات جعلی اور جھوٹے الزامات پر مبنی ہے اور ان کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ دوران سماعت جج تبدیلی کا پاکستان کی لیگل تاریخ کا پہلا مقدمہ اور پہلا واقعہ ہے کہ دوران سماعت جج صاحب کو واٹس ایپ میسج کے ذریعے ریپیٹریٹ کر دیا جائے، کیونکہ ANF ناکام ہو چکا تھا اس جعلی مقدمے میں جو ویڈیو کا بطور ثبوت پیش کرنی تھی، کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور جج صاحب نے کہا کہ مجھے واٹس ایپ میسج آیا ہے، میں اب یہ سماعت نہیں سن سکتا اور مجھے ریپیٹریٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ سوچ۔ اور بتایا جائے جو میڈیا پہ خبریں ہیں کہ رات کو ایک سینئر جج لاہور ہائی کورٹ کے کشمیر ہاؤس میں سٹنگ لا منسٹر کو کیوں ملے اور کیوں رات کے اندھیرے میں ملے اور صبح جا کے رانا ثناء اللہ صاحب کے جج کو تبدیل کر دیا گیا اور نیب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے اسپیشل کورٹس ان کو کہتے ہیں، ان کے وہ 2 ججز جو مریم نواز، حمزہ شہباز، شہباز شریف، صاحب رفیق، رانا ثناء اللہ صاحب کے جو یہ ڈرگ کورٹس میں تھے، ان کو تبدیل کر دیا جائے جب کوئی ثبوت پیش نہیں ہوتا، جب 1 سال سے جھوٹے مقدموں کو گرفتاریاں کر کے نیب کو استعمال کر کے کبھی بین الملک میڈیا پہ ٹرائل کرایا جاتا ہے اور کبھی جج کی تبدیلی کی جاتی ہے، کبھی جج کو ویڈیو دکھا کے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا جاتا ہے اور کبھی جج کو واٹس ایپ پہ میسج کر کے دوران سماعت آپ تبدیل کر دیتے ہیں، یہ قانون ہے۔ حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ رانا ثناء اللہ کی
منشیات سمیت گرفتاری کی ویڈیو موجود ہے۔ اینٹی نارکوٹکس کے حکام نے اس وقت کے وزیر داخلہ شہریار افریدی کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور شہریار افریدی نے دعویٰ کیا تھا کہ وقت آنے پر وہ ویڈیو عدالت میں پیش کی جائے گی، یعنی وہ ویڈیو جس میں رانا صلی اللہ کی گاڑی سے منشیات برآمد کرتے ہوئے بنائی گئی۔ لیکن کسی بھی سماعت کے دوران اے این ایف حکام ویڈیو عدالت کو فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ اسی دوران رانا صلی اللہ کی اہلیہ بھی سامنے آئیں اور انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ رانا صلی اللہ کے ہم شکل کے ذریعے ویڈیو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر وہ بات بھی درست ثابت نہیں ہوئی۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو جھوٹی سے ہی کوئی تو ویڈیو عدالت میں پیش کی جاتی۔ اب رانا صلی اللہ کا کیس کوئی دوسرا جج سنے گا، وہ جج کون ہوں گے اور کیا وہ بھی ویڈیو کو بطور شواہد طلب کریں گے یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ مگر ایک بات تو طے ہے کہ حکومت یا اے این ایف کے حکام رانا صلی اللہ کے خلاف کوئی بھی ٹھوس ثبوت فراہم کرنے میں اب تک ناکام رہے۔ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ ذائقہ بدلنے کے لیے نا، تاکہ آپ جو بڑی شرمندگی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی بڑی خدمات ہیں، وہاں سندھ میں امن کرا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ لونڈے لپاڑیے اور بوڑھے اور جوان، وہ اومنی گروپ۔ ہاں جی، اومنی نہیں ہے، وہ نام پتہ نہیں کیوں رکھا ہوا ہے، وہ تو خاص گروپ ہے نا، اس کا سنا ہے کافی اثاثے مل گئے ہیں۔ ہوتا ہے ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے، یہ جو سو کالڈ مہنگائی کے خلاف جو ہے احتجاج جو ہے، یہ تو اپوزیشن کی کال پہ ہی ہونا ہے نا، اور وہ کال دیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف سو کالڈ احتجاج یا سو کالڈ مہنگائی کے خلاف؟ سو کالڈ میرا مہنگائی کے خلاف، سو کالڈ مہنگائی کے خلاف، یعنی مہنگائی نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس پہ مہنگائی لیکن مہربانی کر کے ایک بات کریں کہ پلوامہ کا معاملہ ہوا، جہاں سارے پارلیمانی لیڈروں کو بلایا گیا، انہوں نے کہا میں نہیں آتا، میں اس کو بریف نہیں کرتا، میں ان سے کا ساتھ بحث نہیں۔ یہ لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ سیاسی لوگ ہیں۔ آج آپ کا اقتدار ہے، آج آپ بڑی طاقت میں، اب آپ کو گمانڈ ہے، آپ بڑے غرور میں، یہ ساری باتیں ضرور ہے، آپ کو سوٹ کرتی ہے، اور شبلی صاحب بھی میں ساتھ بیٹھے ہوں، لیکن آپ اس طرح کا ماحول نہ پیدا کریں۔ آج میں اکتوبر کے آخر اور نومبر دسمبر میں پاکستان ہندوستان میں جنگ ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، اس کے لیے قوم کو تیار کرنے نکلا ہوں۔ ہم نے یہ ہتھیار کوئی شبرات یا دیوالی پر چلانے کے لیے نہیں رکھے۔ اگر پاکستان کی زندگی اور موت کا وقت آ گیا، جس ملک میں مریم صاحبہ کی وجہ سے چودھری نثار گھر کے نہ رہیں نہ گھاٹ کے، اور جس ملک میں بلاول کے پیچھے رضا ربانی ہاتھ باندھے کھڑے ہوں، وہاں کیا بات کرنی، کیا کچھ کرنا۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ اپنے خرچے پر اڈیالہ جیل میں جنگل میں منگل بنائے بیٹھے زرداری صاحب کی نظر یا کان سے یہ بیان گزرا ہے عمران خان صاحب کا کہ نہیں۔ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، جو طاقتور ہیں، جو اقتدار میں رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں یہی تسلسل تھا کہ وہ جو بھی کر لیں ان سے کوئی باس پوس کرنے والا نہیں ہے، اور جو ہمارا ایگزسٹنگ قوانین ہے وہ بھی بے بس ہیں، پورا سسٹم بے بس ہے ان کے سامنے۔ تو یہ فرسٹ ٹائم یہ پاکستان کی ہسٹری میں ہو رہا ہے کہ جو لوگ با اختیار تھے اور انہوں نے اپنے اختیارات کو غلط استعمال کیا، کرپشن کی، لوٹ مار کی۔ مال کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے علی زیدی صاحب، with all due respect to Mayor and علی زیدی صاحب، انہوں نے یہ کام پہلے کیا نہیں ہے۔ کاشف بھائی، میں نے یہ کام پہلے کیا ہے، میں نے یہ کام پہلے کیا۔ مجھے آپ کو جانا لاہور ہے اور آپ کوئٹہ کی طرف منہ کر کے چلتے چلے جائیں گے تو آپ کبھی بھی لاہور نہیں پہنچیں گے، کہیں اور پہنچ جائیں گے۔ مجھے اس کا طریقہ کار پتا ہے۔ نمبر اب کچھ عام خبریں آپ شیئر کرتے ہیں۔ بھارتی چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے خلاف دائر درخواستوں کو قابل سماعت قرار دے دیا اور مودی سرکار سے اس حوالے سے جواب طلب کر لیا۔ بین الاقوامی خبر ساز ادارے کے مطابق بھارت کی عدالت نے کشمیر میں آرٹیکل 370 منسوخ کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کی خلاف دائر درخواستوں کی سماعت شروع کر دی ہے۔ بھارتی چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے حکومت کو نوٹس جاری نہ کرنے کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے مرکز کو جواب داخل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے آرٹیکل 370 کی منسوخی اور کشمیر کی موجودہ کشیدہ صورتحال سے متعلق تمام درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ اکتوبر سے ان درخواستوں پر سماعت کا آغاز ہوگا، جس میں مودی سرکار کو اپنا جواب داخل کرانا ہوگا۔ اور سول ایویشن نے کراچی کی فضائی حدود میں تبدیلی کر دی اور کراچی کے 3 روٹس کو انٹرنیشنل پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ سول ایویشن اتھارٹی کے جاری کردہ نوٹم کے مطابق تینوں روٹس کے متبادل روٹ دے دیے گئے ہیں۔ تینوں روٹ کی پابندی
آج سے 31 اگست تک رہے گی. تب تک یہ پروازیں 26,000 فٹ کی بلندی کا روٹ استعمال کریں گی. اور پشاور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ جنہوں نے پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبہ شروع کیا اب مکمل کرنا ان کے بس کی بھی بات نہیں. پشاور ہائی کورٹ میں BRT منصوبے میں نقائص کی نشاندہی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی. درخواست گزار نے کہا کہ BRT روٹ میں نہ پیدل چلنے والوں کے لیے کراسنگ ہے نہ نکاسی کا نظام درست ہے, یہاں تک کہ ایمبولینس کے لیے راستہ موجود نہیں. جسٹس روح الامین نے ریمارکس دیے کہ آپ کی رٹ متاثرہ افراد کے زخموں پر نمک کا باعث بن رہی ہے. جنہوں نے منصوبہ شروع کیا اب یہ منصوبہ مکمل کرنا ان کے بس کی بھی بات نہیں ہے. درخواست گزار نے کہا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی رپورٹ دی ہے کہ ٹریک ڈیزائن کے مطابق نہیں ہے. 4 فٹ کی بجائے 7 فٹ کے پلرز بنائے گئے. عدالت نے رٹ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے صوبائی حکومت, پروجیکٹ ڈائریکٹر, PWD اور PDA سے جواب مانگ لیا. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جیل میں ایک بار پھر عدالت کی خبریں زیر گردش ہیں. اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں میاں محمود رشید. حکومت کی جانب سے نواز شریف کو دی گئی طبی سہولیات کے حوالے سے واچ دس. میں ذرا سے پوچھ لوں تو جواب یہ تو بڑے شفاف امیج بن رہا ہے آپ کی گورنمنٹ کا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کامران کبھی اس طرح ہوا نہیں. جو صاحب اقتدار لوگ ہیں, جو طاقتور ہیں, جو اقتدار میں رہے ہیں, وہ ان کے بارے میں یہی تسلسل تھا کہ وہ جو بھی کر لیں ان سے کوئی باس پوس کرنے والا نہیں ہے. اور جو ہمارے ایگزسٹنگ قوانین ہیں وہ بھی بے بس ہیں, پورا سسٹم بے بس ہے ان کے سامنے. تو یہ فرسٹ ٹائم یہ پاکستان کی ہسٹری میں ہو رہا ہے کہ جو لوگ با اختیار تھے اور انہوں نے اپنے اختیارات کو غلط استعمال کیا, کرپشن کی, لوٹ مار کی, ان کا احتساب اگر ہونے جا رہا ہے تو یہ ایک نئی ریت ہے, یہ ایک نئی روایت ہے. ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو یہ بڑے بڑے جو سابق صدر, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, وہ اگر گرفتار ہوئے ہیں تو اس میں عمران خان تک کوئی قصور نہیں ہے. ہمارے قوانین نے ان کی ان بے ضابطگیوں, کرپشن اور لوٹ گھسوٹ کے نتیجے میں انہیں گرفتار کیا. اس کے بعد قانون کے مطابق ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ یہ کچھ اسپیشل عمران خان صاحب کا قصور کیا سنا دوں آپ کو ذرا. جی میری گزارش سن لیں. جی یہاں میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے ہم نے جو بورڈ بنائے ان کے اعتراضات کے بعد بورڈوں کو تبدیل کیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ انہیں یہاں پہ کارڈیالوجی میں سروسز ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کریں, اس کے لیے VVIP یہاں انتظامات تھے اور وہاں اس لیے انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ اس کے ساتھ ہی PIC ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ فوراً ان کو ٹریٹمنٹ مل سکے. لیکن میاں صاحب نے انکار کر دیا وہاں پہ. میاں صاحب نے کیا کہا, علاج نہیں کروائیں گے؟ پہلے میں بتا دوں ایک دفعہ تو دیکھیں تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی کہ جب نواز شریف جیل میں تھے تو بیمار تھے اور حکمران جماعت نے ان کو علاج تک کی سہولت سے محروم رکھا. جو کچھ آج ہو رہا ہے کل یقینی طور پہ یہ تاریخ کا حصہ ہوگا اور تاریخ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, نہ کسی کے حکم پر تاریخ بدلی جا سکتی ہے. حکمران جماعت نواز شریف کی بیماری کا مسلسل مذاق اڑا رہی ہے. پہلے بھی علاج کے نام پر سابق وزیر اعظم کو ذلیل کیا گیا, رسوا کیا گیا. جو شخص 3 بار ملک کا وزیر اعظم رہا ہو, علاج اس کا استحقاق ہے اور دیگر قیدیوں کے معاملے میں بھی اس کو ترجیح ملنا اس کا حق ہے. میاں صاحب اب ایام جوانی میں نہیں ہیں, جس عمر میں وہ ہیں اس عمر میں تو ادویات کا سہارا لازمی ہے. اب ساری دنیا ہمارے ہینڈسم وزیر اعظم جناب عمران خان کی طرح سپر فٹ تو نہیں ہے. نواز شریف کو بھی علاج کی ضرورت ہے, اسی لیے وہ حکومت کے تجویز کردہ بورڈ کی ہدایت پر ہاسپٹل بھی شفٹ ہوئے تھے. لیکن پھر جس طرح ان کا مذاق اڑایا گیا وہ سب کو معلوم ہے, وہ ناقابل برداشت بلکہ اذیت ناک تھا. تو جس طرح کی بیماریاں میاں صاحب کو ہیں, کوئی بھی سرکاری ڈاکٹر ان کے علاج کو رسک سمجھتا ہے, اس لیے ان کے بیرون ملک علاج کی باتیں ہوتی رہی. تو دنیا کے خطرناک سے خطرناک اور مہلک ترین جرم کرنے والوں کو بھی علاج کی سہولت دینا یہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے. نواز شریف تو پھر وزیر اعظم رہے ہیں, تو حکومت انہیں عام قیدیوں کی طرح ٹریٹ کر کے ان کا استحقاق ختم نہیں کر سکتی, نہ انہیں لوگوں کے دلوں سے نکال سکتی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। बात करते हैं, जनाब वलीद इकबाल सेनेटर हैं और हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ है, महंगाई के हवाले से बात हो रही है। टू दी पॉइंट में देखते हैं वलीद इकबाल जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पोते भी हैं, क्या फरमाते हैं महंगाई के हवाले से। होता है ठीक। दूसरा ये है, ये जो सो कॉल्ड महंगाई के खिलाफ जो है एहतजाज जो है, ये तो अपोजिशन की कॉल पे ही होना है ना, और वो कॉल दें अगर वो कह रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ सो कॉल्ड एहतजाज या सो कॉल्ड महंगाई के खिलाफ? सो कॉल्ड में महंगाई के खिलाफ, सो कॉल्ड महंगाई के खिलाफ। महंगाई नहीं है, ये नहीं है। देखें इस पे महंगाई किन किन चीजों पे है और किस तरह से वो मेरे पास रेट्स हैं। हाँ ठीक है, आपके पास, मैं आपको ये भी बता दूं कि वो रेट्स जो हैं वो बहुत सी चीजों पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के पब्लिश्ड रेट्स होते हैं, ठीक। और आप पढ़िएगा जरूर, मैं सुनना चाहूंगा। दूसरा ये है कि बहुत सी जो रोजमर्रा की आइटम्स हैं और हमारी जो अक्सरियत है आबादी की, वो बाय द वे रूरल एरियाज में है जो, और वहां पे जो रोजमर्रा की आइटम्स हैं उनके प्राइसेस में इस तरह का इजाफा या लोग नहीं परेशान महंगाई की वजह से, नहीं उस तरह से परेशान नहीं है। अच्छा। और ये जो मैंने कहा ना सो कॉल्ड, इसलिए कि जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स की बात होती है, गैस के रेट्स की बात होती है कि कितने फीसद जो हैं कंज्यूमर्स उससे नहीं अफेक्टेड, ठीक, उसका बात कोई नहीं करता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड भी है, लेकिन जिन चीजों के पर इम्पैक्ट आता है इसका, जो खसूसन हमारे आर्टिफिशियली हेल्ड एक्सचेंज रेट का था, उनकी कीमतें जरूर बढ़ी हैं क्योंकि यस, लेकिन एक तबके को फर्क पड़ रहा है जो आम आवाम आप कह रहे हैं उसको नहीं फर्क। और उसके लिए भी मैं अर्ज कर दूं कि 105 से 127 तक तो पिछले दौर में गया, 127 से 164 तक, और 164 से अब वापस 157 पे, अब स्टेबलाइज और इक्विलिब्रियम पे। महंगाई उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, कप्तान उनको नहीं छोड़ेगा का वजीफा सुबह शाम पढ़ते हैं। अब जिसको महंगाई महसूस हो रही है वो भी इस वजीफे को सुबह शाम 100 मरतबा तो पढ़कर फूंक लिया करे, महंगाई बिल्कुल महसूस नहीं होगी। अगर इससे भी फर्क ना पड़े तो नया पाकिस्तान और हैंडसम कप्तान का वजीफा तो मौजूद है। हकीकत कुछ अलग है। हकीकत यह कि कारोबार का बेड़ा गर्क हो चुका है। अद्वियात, बाकी बातें छोड़े, ये बिजली, गैस और सारी चीजें छोड़े, अद्वियात वो कई गुना महंगी हो चुकी हैं। तो क्या गरीब आदमी के लिए अद्वियात सस्ती है? आप हमें बार बार ये बताते हैं कि बिजली गैस के टैरिफ गरीब के लिए अलग है, मुतवसत तबके के लिए अलग है, जो 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है उसके लिए अलग है, जो ज्यादा करता है उसके लिए अलग है। तो अद्वियात भी क्या इसी तरह है? खाने पीने की चीजें भी क्या इसी तरह है? यानी गरीब के लिए जो है वो टमाटर 20 रुपए किलो है और अमीर के लिए 40 रुपए किलो, तो ऐसा नहीं है। जिसका रोजगार खत्म हो गया है या जिसके ज़राए आमदन में कमी हो गई है, जिसकी कुव्वतें खरीद नहीं रही, उसके लिए तो महंगाई आसमान पे खड़ी है। वो तो सस्ती चीज भी नहीं खरीद सकता। अगर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के पोते वलीद इकबाल, जाती तौर पर जिन्हें मैं जानता हूं, उनकी इज्जत भी करता हूं, अगर वो ये समझते हैं कि इस मुल्क में महंगाई नहीं है बल्कि सो कॉल्ड महंगाई है, तो फिर इससे ज्यादा बेहिसी और हो नहीं सकती। वलीद इकबाल साहब से तवक्को नहीं कि वक़ाइक़ के बरक्स बात करेंगे। एक साल में मुल्क की तरक्की की शरह आधी हो गई है, महंगाई 3 से 4 गुना बढ़ गई है। फलों की जो औसत कीमत थी फलों और सब्जियों की, वो 40 और 50 रुपए फी किलो से बढ़कर 90 और 120 रुपए किलो हो चुकी है। ये मैं आपको सिर्फ सब्जियां बता रहा हूं। खाने पीने की तमाम अशिया के दाम बढ़ चुके हैं। अद्वियात तो महंगी है ही, और फिर भी आप कहे महंगाई नहीं हुई। तो जिन्हें 350 डैम, 1 अरब दरख्त, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, 60 रुपए का डॉलर और मुल्को ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत नजर आ रही हो, उन्हें महंगाई नजर नहीं आ सकती। अब जरा कुछ दोस्तों की बात कर ले। हमारे दोस्त है साबिर शाकिर और उनके साथ चौधरी गुलाम हुसैन, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और उनके पास कोई ना कोई खबर भी होती है। तो देखते हैं आज क्या फरमाते हैं। जायका बदलने के लिए ना, ताकि आप जो बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि इनकी बड़ी खिदमतात हैं, वहाँ सिंध में अमन करा रहे हैं, फलां कर रहे हैं, वो आप कह रही है वो लौंडे लपाड़िए और बूढ़े और जवान, वो ओमनी ग्रुप। हाँ जी, ओमनी नहीं है वो, नाम पता नहीं क्यों रखा हुआ है, वो तो खास ग्रुप है ना। उसका सुना है काफी असासे मिल गए हैं 1500 अरब के असासे, यानी 10 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर से लगभग उनके निकल आए हैं।
وہ کہتے تھے ہمارے 500 ہیں اور وہ بھی نہیں ہے. 500 ارب وہ کہتے تھے ہمارے ہیں اور وہ بھی اور کسی کے ہیں. یہ ابھی پتہ لگ رہا ہے نا کہ ایک صاحب وہ جیل میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی, وہ کہتا میں مر جاؤں گا, میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب آپ کو پتہ چلا ہے 1500 ارب ہے, یہ بھی پورے سامنے نہیں آئے. میری اطلاع کے مطابق چوہدری صاحب, زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ وہ پلی بارگین کے لیے ایکٹیویٹیز تیز ہو گئی ہیں اور معاملات فائنل ہو سکتے ہیں اگر کسی بھی اماؤنٹ پہ ایگری ہو جاتا ہے. آپ بتائیں کہ یہ غلط ہے؟ ایک بات چیت یہ ہو رہی ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں. اب یہ نہ ہو کہ 200 دینا ہے اور 2 روپے لے لیں, یہ نہیں 2 روپے تو نہیں لیں گے, لیکن وہ تھرڈ پارٹی والی بات ختم ہے. نہیں, تھرڈ پارٹی ڈائریکٹ کرنے پڑے گا, ڈائریکٹ ہی آئیں گے, پیسے تو ڈائریکٹ آئیں گے, یہ بات تو طے شدہ ہے. لیکن پھر آپ اداروں کو تو نہ پھر برا بلا کہیں. یہ نیب ہی ہے جس نے یہاں تک پہنچایا ان کو. ہاں تو وہ ثاقب نثار ہی تھے جنہوں نے وہ جی آئی ٹی بنائی تھی. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ آگے وہ کہتے رہے کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. مصرع آگے پیچھے ہو سکتا ہے مگر مفہوم آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ میرے دوست کبھی فرماتے ہیں کہ نواز شریف پلی بارگین کرنے پر تیار ہو گئے ہیں, یعنی پیسے دینے پر تیار ہو گئے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز بھی پلی بارگین کر رہی ہیں. اب زرداری صاحب اور فریال تالپور کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے. نہ اب تک نواز شریف اور مریم نواز نے پلی بارگین کی ہے, نہ آصف زرداری اور فریال تالپور بارگین کریں گے. اگر ان سیاستداروں نے پلی بارگین کرنا ہوتی, پیسہ جمع کرانا ہوتا, تو جیل جانے کی بجائے باہر بیٹھ کر کمپرومائز کر لیتے. سب کو معلوم ہے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے. تو نیب کے خود ساختہ ترجمانوں کا یہ دعویٰ کہ آصف زرداری اور فریال تالپور پلی بارگین کرنے کے لیے تیار ہو گئے, تو خدا کے لیے وہ جتنے پیسے دینے پر آمادہ ہے پکڑ لے. 500 ارب نہ صحیح 5 کروڑ, اور میں کہتا ہوں 5 لاکھ بھی دے دے تو پکڑ لیں. کم از کم نیب کی عزت تو رہ جائے گی, نیب کی ساکھ تو بحال ہو جائے گی کہ وہ زرداری اور فریال تالپور کو مجرم ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا. اب تک تو ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا کہ سارے مجرم ہیں, لوٹ مار کی ہوئی ہے, بڑا پیسہ کھایا اور پیسے دے رہے ہیں. تو ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آیا. اگر پلی بارگین کرتے ہیں تو میرے خیال میں کم سے کم پیسے میں بھی کر لے, کیونکہ پلی بارگین کا مطلب زرداری اور فریال تالپور کی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی بطور جماعت سیاسی موت ہوگا. کیونکہ پلی بارگین کا مطلب ہی اعتراف جرم ہوگا. اب ان میں سے جو بھی پیسے دے رہا ہے تو پکڑ لیں, کیونکہ پیسے دینے کا مطلب ہی اعتراف جرم ہوگا. اس لیے رقم کی فکر نہ کریں کہ 10 ارب ڈالر ملیں گے. میں کہتا ہوں 10 روپے ملے پکڑ لیں, مگر ایسا ہوگا نہیں. یہ جو جھوٹے اور دروغ ہیں یہ صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی خبریں پھیلاتے ہیں. کچھ دوستوں کو اعتراض بھی ہے کہ میں ایسے تبصرے و تجزیے کیوں دکھاتا ہوں جو مسلمہ جھوٹ پر مبنی ہے. تو ان کے لیے عرض ہے کہ پھر پتہ کیسے چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ حقیقت جان کر جیو, تو کچھ لوگوں کو واپس حقائق کی طرف کھینچ کر لانا پڑتا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور پرائم منسٹر نے 2 روز قبل خطاب کیا ایک تقریب میں. انہوں نے کہا کہ میں یو ٹرن لیتے لیتے وزیر اعظم بن گیا اور لوگ دیکھتے رہ گئے. اسی پہ بات کر رہے ہیں. ان کے دوست ہیں اور ان کے بڑے مداح سراہ بھی ہیں ارشاد بھٹی صاحب. دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا فرماتے ہیں. جس ملک میں مریم صاحبہ کی وجہ سے چودھری نثار گھر کے نہ رہیں نہ گھاٹ کے, اور جس ملک میں بلاول کے پیچھے رضا ربانی ہاتھ باندھے کھڑے ہوں, وہاں کیا بات کرنی, کیا کچھ کرنا. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ اپنے خرچے پر اڈیالہ جیل میں جنگل میں منگل بنائے بیٹھے زرداری صاحب کی نظر یا کان سے یہ بیان گزرا ہے عمران خان صاحب کا کہ نہیں. مجھے یہ بھی علم نہیں ہے کہ صبح 6 انڈوں کی سفیدی, دوپہر کو سلاد فروٹ, دوپہر سے ذرا پہلے سینڈوچ, شام کو چکن مٹن کھاتے, اور اب تک 10 لاکھ کی ڈونیشن کر چکے نواز شریف صاحب جو جیل عملہ کے اہل خانہ اور مہمانوں کو آٹوگراف دیتے اور بچوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے دن گزرتا ہے, ان کی نظر یا کان سے یہ بیان گزرا ہو. حالانکہ ان کے یہاں تو ٹی وی کی سہولت تو ہے. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کمریا دردیہ والے خادم اعلیٰ نے عمران خان کی تقریر سنی کہ نہیں سنی. اگر سن لی نہیں سنی, اگر ان ساروں نے سنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں سنا تو ان کو دوبارہ سنا ہے کہ مجھے یو ٹرن کے تانے دینے والوں, بے دردی سجنوں,
मैं यू टर्न लेते 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 वजीर आजम हाउस पहुंच गया और तुम सीधा नाक की सीध चलते 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 जेलों में पहुंच गए। बताओ फायदे में कौन? पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो एक बराए मेहरबानी करें कि एक होता है हिकमत वाले यू टर्न और एक होता है झूठ, फ्रॉड, अपनी बात से फिरने, दिन दिहाड़े वाला मुकरने वाला यू टर्न। इसका अगली तकरीर में जरा फर्क बता दीजिए। दूसरी बात ये है कि ये इतने फखर ना करें, यहाँ सारे यू टर्न बाज हैं। आप पास थोड़ा सा फर्क है कि आप बात से बदनाम बुरे हैं इस वजह से, लेकिन आपका अल्लाह आपको वजीर आज़म अल्लाह ने आपको बना दिया, अल्लाह आपको अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बनाए, मगर किसी दिन ये जरूर बता दीजिएगा कि परवेज इलाही पहले अच्छा था या अब अच्छा है, शेख रशीद पहले अच्छा था या अब अच्छा है, MQM पहले नफीस थी या अब नफीस है, IMF पहले मरने के काबिल था या अब है, इलेक्टेबल पहले बुरे थे या अब हैं, आज़ाद पहले बुरे थे या अब हैं, लोटे पहले बुरे थे या अब हैं, और छोटी छोटी जो आपने यूटर्नियां ली बकौल हसन निसार साहब, जिसमें आपको काफी झूठा भी आया, और वो फुर्सत मिले तो किसी ने बता दें ऐसे ही अब हमने आपका क्या बिगाड़ लिया है, आपने इतने यूटर्न लिया, हमने क्या बिगाड़ लिया, आप आइंदा भी लेंगे तो हम कामयाबी का राज यही है। हाँ साहब को जो लोग यू टर्न लेने का तारा दे रहे हैं वो दरअसल अपनी खिफत यानी शर्मिंदगी मिटा रहे हैं। पंजाबी में से कहते हैं गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना। 6 दिन हुकूमत के सियासी मुखालफिन की ऐसी तैसी करते हैं और 7वें दिन खान साहब की थोड़ी सी झाड़ पूछ कर लेते हैं। तो ये कैफियत भट्टी साहब पर भी कभी कभी तारी होती है। ये जो यू टर्न का मसला है ना, ये किसी सियासी जमात का लीडर अगर यू टर्न ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सियासी लीडर जाने, उनके सपोर्टर जाने, उनके वोटर जाने, लेकिन अगर किसी मुल्क के वज़ीर आज़म का यू टर्न लेना यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये किसी तौर मुनासिब नहीं है। अगर तो खान साहब अब भी यू टर्न पॉलिसी को अपने लिए बेहतर समझते हैं तो यकीन कर लें इससे उनकी इज्जत में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि वो अपनी इज्जत में कमी करवा रहे हैं। वज़ीर आज़म स्टेट्समैन होता है, लोग उसके कहने पर एतबार करते हैं, उसे झूठा, बेईमान या दरोगो नहीं समझते। लोग समझते हैं कि वज़ीर आज़म उनका कस्टोडियन है, उनका मुहाफ़िज़ है, उनसे गलत बयानी कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर खान साहब अब भी अपनी यू टर्न पॉलिसी पर बज़िद है तो फिर उनका एतबार कोई नहीं करेगा। तो खान साहब से गुजारिश ये है कि इक़्तिदार में आने के लिए उन्होंने जितने यू टर्न लिए और पुरखार रास्तों का सफर तय किया वो सब अब माजी का हिस्सा है। उन्हें यू टर्न नहीं लेना, बल्कि अब उन्हें अपने कहे पर कायम रहना है, अपने लफ्जों पर स्टैंड लेना है। ये उनके ओहदे का तकाजा है, इसे कहते हैं कि अपनी बात का पहरा देना। तो इसकी इज्जत और लाज रखना ये उनका फर्ज है, ये वज़ीर आज़म का ओहदा होता है, इसके कुछ तकाजे होते हैं। तो लोगों को मालूम है कि जो आप कहकर आए थे वो कुछ और था, लेकिन अब वो रियायत खत्म हो चुकी है। तो बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश ये है कि अब इस लफ्ज को अपनी लुगत से निकाल दें। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ कराची की बात करेंगे। कराची में कचरे पे सियासत हो रही है, सियासत कचरा हो रही है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। अब कुछ कराची की बात करते हैं। कराची में जब से बारिशें शुरू हुई हैं और उसके बाद ईद उल ज़ुहा आई, उसके बाद कचरे का मामला आया, कुर्बानी की जो अलाइशें होती हैं उनका मामला आया, तो कराची पूरा इस वक्त आलूदा है। तो कराची में कचरे के हवाले से तमाम सियासी जमातों ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया, एक्ट किया, लेकिन कचरा बदस्तूर मौजूद है। सबसे अहम काम ये हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल को मेयर कराची ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज लगाया और चंद ही घंटे बाद अपना नोटिफिकेशन वापस लिया। क्यों लिया, क्या वजह बनी, इसकी बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल, जरा उनकी सुनते हैं। उसके बाद कराची में इस जो कचरे की सियासत उस पर बात करते हैं। कमाल कैसे कर सकते हैं? देखिए अली जैदी साहब, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मेयर एंड अली जैदी साहब, इन्होंने ये काम पहले किया नहीं है। काशिफ भाई, मैंने ये काम पहले किया है, मैंने ये काम पहले किया। मुझे आपको जाना लाहौर है,
اور آپ کوئٹہ کی طرف منہ کر کے چلتے چلے جائیں گے تو آپ کبھی بھی لاہور نہیں پہنچیں گے, کہیں اور پہنچ جائیں گے. مجھے اس کا طریقہ کار پتا ہے, نمبر 1 مجھے یہاں کہاں لیکیجز ہیں مجھے اس کا پتا ہے, مجھے اس کے سسٹم کا پتا ہے, جو میں نے راتوں میں جاگ کر یہ سمجھا ہے, سیکھا ہے. پھر میرا کردار ہے, میں آدھے امپلائیز کو چھٹی بھیج کر کروڑوں روپے ان کی تنخواہوں کے جیب میں نہیں ڈالوں گا. میں فیول کے اوپر پیسے لے کر گاڑی کھڑی کر کے اس پہ فیول کروڑوں روپے کی نہیں ڈالوں گا. آپ ذرا ان کا کھاتا تو, جو ان کی پریشانی ہو گئی وہ یہی تو ہو گئی کہ بھائی میں نے فائننس کے ایڈوائزر کو بلایا کہ بھائی یہ بتاؤ یہ گاربیج کلیکشن کے اوپر مہینے میں کتنا فیول دے رہے ہو, کتنی مینٹیننس دے رہے ہو اور کتنے امپلائیز کی تنخواہ دے رہے ہو. کروڑوں روپے میں یہ گاربیج, شہر گاربیج بن گیا, لیکن کروڑوں روپے تنخواہیں جا رہی ہیں. جبھی تو پریشانی ہو گئی ساری. تو یہ اکلوتی وجہ ہے آپ کے خیال میں, آپ کے خیال میں یہ واحد وجہ ہے کہ کرپشن کی وجہ سے پیسے جیبوں میں جا رہے ہیں اور اس پر نہیں لگ رہے؟ آف کورس یس کاشف بھائی, اور یہ انکمپیٹنٹ بھی ہیں اور یہ کرپٹ بھی ہیں, یہ انکمپیٹنٹ بھی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں, دونوں چیزیں ہیں. اور یہ لیکن آپ اس کے علاوہ مصطفیٰ بھائی ایک بات مجھے بتائیں, جب کرائسس آتا نا, جب کرائسس ہوتا ہے, ایک تو ہے کہ کرائسس نہیں ہے, سو آئی کین ورک, ایک سرٹن طریقے سے میں کام کر سکتا ہوں. اب آ گیا کرائسس اور وہ کرائسس لگ رہا ہے میرے متھے, سو میں وقتی طور پر میری تو کوشش یہ ہوگی کہ میں یہ کرائسس اوائڈ کروں, اس کو ختم کروں اور اپنی پرفارمنس دکھاؤں کہ دیکھیں میں نے یہ کام کیا ہے. Why are they not? میں کیسے مان لوں کہ ایک سیاستدان کو یہ نہیں پتا کہ کرائسس آ گیا ہے, وہ ابھی بھی پیسے اپنی جیب میں ڈال رہا اور خرچہ صاف نہیں کر رہا. کاشف بھائی میں جو بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا نا, آپ مجھے اس پہ مجبور کر رہے ہو, میں آپ کو کہتا ہوں آپ بہت نائیو, آپ کی تھنکنگ بڑی نائیو ہے کہ کوئی بدنام کیسے ہو جائے گا, وہ اپنے اوپر جو ہے وہ الزام کیسے لے لے گا. اور بھائی آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں ان کے کردار کو. اتنے بد کردار لوگ ہیں کہ عزت ان کے لیے آنی جانی چیز ہے, عزت ان کے لیے آنی جانی چیز ہے. یہ صرف کیمرے کے ہٹنے کا انتظار کر رہے ہیں, آپ دوسرے ٹاپک کے شروع ہو جائیں گے, انہوں نے وہی کام کرنا. یہ تو بارشوں نے ایکسپوز کر دیا سارا مسئلہ, عید کی آلائشوں نے ایکسپوز کر دیا. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے, شام کے 5 بجے کے بعد یہ دوسری دنیا میں ہوتے ہیں. دیکھیں کراچی میں کچرے کی سیاست نے پوری سیاست کو کچرا کر کے رکھ دیا. سب سے بڑا تماشا میئر کراچی نے لگایا. کیا ضرورت تھی وسیم اختر صاحب کو کہ انہوں نے مصطفیٰ کمال کو پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج لگا دیا, اور پھر 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے, کو 10-12 گھنٹوں بعد ہی عہدے سے ہٹا بھی دیا. شاید وسیم اختر صاحب نے سمجھا ہوگا کہ مصطفیٰ کمال کو ان کی اوقات یاد دلا دے, اور یہی اوقات یاد دلانے کے لیے انہوں نے گاربیج ڈائریکٹر یعنی کچرا ڈائریکٹر, یعنی مصطفیٰ کمال تمہاری اہلیت اتنی ہے کہ تم کچرے کا ڈائریکٹر بن سکتے ہو. اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے بھی اس پر وہ تماشا لگایا کہ وسیم اختر نے انہیں معطل کر دیا, کیونکہ وہ بھی رات کو 2-2:30 بجے اجلاس بلاتے ہیں, تو کون آئے گا بھائی, یہ تو نان سیریس کام ہے. تو کچرے پر پی ٹی آئی نے بھی سیاست کی, ان کا کچرا ہو گیا. اب مصطفیٰ کمال اور ایم کیو ایم سیاست کر رہے ہیں تو ان کا الگ سے کچرا ہو رہا ہے. تو پیپل پارٹی تو پہلے ہی کچرے کے حوالے سے کافی خفت اٹھا چکی ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ کراچی میں لوگ بڑے پڑھے لکھے, بڑا ویژن رکھنے والے ہیں اور پورے ملک کی رہنمائی کرنے والے ہیں, تہذیب یافتہ لوگ ہیں. مصطفیٰ کمال کی جو جماعت ہے اس کی تو بنیاد اس بات پر تھی کہ ایم کیو ایم یعنی ان کی سابقہ جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے پڑھے لکھے نوجوانوں کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑا دیا, انہیں دہشت گرد بنا دیا ہے, ان کی تہذیب ختم کر دی, ان کی ثقافت ختم کر دی, ان کی زبان ختم کر دی. اردو بولنے والوں کو اب دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. تو یہ تو ان کا ایک نیریٹو ان کی جماعت کے حوالے سے تھا, لیکن خود وہ جس طرح کی تہذیب کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس سے تو ان کے اپنے ہی قول و فعل کے تضاد کا پتہ چلتا ہے, خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں. انہوں نے یہ الزام بھی لگا دیا کہ میئر صاحب 5 بجے کے بعد دوسری دنیا میں ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوش میں نہیں ہوتے. تو یہاں تو پوری حکومت ہی مدہوش لگ رہی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ کراچی میں کچرے پر سیاست نہیں ہو رہی, بلکہ پوری سیاست کچرا ہو رہی ہے. کراچی جہاں پڑھے لکھے نوجوان, ہم نے دیکھا ہے کراچی کی ایک ہسٹری ہے, اور پڑھے لکھے نوجوان دبلے پتلے واسکٹیں پہنی ہوئی ہیں, یہ نوجوان سڑکوں پر جھاڑو لگایا کرتے تھے. تو میرا گمان یہ ہے کہ یہ تاریخ آج بھی دہرائی جا سکتی ہے. ایم کیو ایم بھی موجود ہے, کارکن بھی موجود ہیں. تو ایم کیو ایم آج اپنے کارکنوں سے اپیل کرے تو میرا گمان یہ کراچی 1 ہفتے میں صاف ہو سکتا ہے اگر کسی کی نیت ٹھیک ہو. کراچی کی سیاست سے نکلتے جی اب ملک کی سیاست کی بات کر رہے ہیں, اور
سینیٹر شبلی فراز، سینیٹر جاوید عباسی اور پیپلز پارٹی کے عاجز دھامرا موجود ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کہاں کھڑے ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. واچ دس. لیکن مہربانی کر کے ایک بات کریں کہ پلوامہ کا معاملہ ہوا، جہاں سارے پارلیمانی لیڈروں کو بلایا گیا، انہوں نے کہا میں نہیں آتا، میں اس کو بریف نہیں کرتا، میں ان سے کا ساتھ بیٹھتا نہیں. یہ لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ سیاسی لوگ ہیں. آج آپ کا اقتدار ہے، آج آپ بڑی طاقت میں، اب آپ کو گمانڈ ہے، آپ بڑے غرور میں، یہ ساری باتیں ضرور ہے آپ کو سوٹ کرتی ہے، اور شبلی صاحب بھی میں ساتھ بیٹھا ہوں. لیکن آپ اس طرح کا ماحول نہ پیدا کریں. آج پاکستان کے، آپ کو یاد ہے کہ APS کا واقعہ ہوا جب بچے مر گئے، یہ دھرنے میں تھے، ماحول ایسا کریٹ ہو گیا کہ ہم سب کے پاس گیا، ہم نے کہا کہ یہ معاملہ کسی جماعت کا نہیں ہے، یہ معاملہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، یہ معاملہ پاکستان اور ریاست پاکستان کا ہے. جس طرح آج کشمیر کا معاملہ ہم سب کا معاملہ ہے. سب نے مل کے نیشنل ایکشن پلان کی پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران خان صاحب تشریف لائے. یعنی اتنا بڑا ماحول، اس وقت سے زیادہ تو آج ماحول خراب نہیں ہے. اس وقت کس طرح کھڑے تھے وہ، میں پرائم منسٹر کا استعفیٰ دینے، میں پرائم منسٹر کو گدا ہٹانے کے لے کے جاؤں گا، اس حد تک وہ کھڑا تھا. ہم نے وہ ماحول پرووائڈ کیا، ساری پارٹیز بیٹھی ہیں، ضرب عضب ہوا ہے پاکستان سے الحمدللہ. ماحول پرووائڈ کریں نا ان کا پرابلم کیا ہے، جو میجر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو بچانے کے لیے ان کی ٹاپ پرائرٹی ہوا ہے کہ اپنی لیڈرشپ کو سیو کریں. نہیں تو آپ کی تو نہیں دیکھیں نا، آپ بھی جو APC ہو رہی ہے، مطلب ہے ہمارا ملک کس سے دو چار ہے، اور وہ ان کی جو رہبر کمیٹی ہے یا جو ریزن کمیٹی ہے وہ جو ہے وہ کچھ نہیں، لیکن انہوں نے تو مطلب ہے کہ اپنی طرف سے بجائے اس کے کہ یہ اسٹیبلائز کریں کہ جی اس ایشو ہے، اس کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے. بالکل ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. رہبر کمیٹی کو آپ راہزن کمیٹی قرار دیں، NRO کا ورد جاری رکھیں، اور اپوزیشن کے رہنماؤں کو سزائیں دینے کے نت نئے طریقے تلاش کریں، اور پھر یہ کہیں کہ مسئلہ کشمیر پر اپوزیشن ساتھ کیوں نہیں. تو اس سے بڑا ڈرامہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ قومی ایشوز پر اتفاق رائے پیدا کرنا یہ حکومت کی ڈیوٹی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ سب کو اعتماد میں لے اور آگے بڑھے. کیا حکومت نے اپوزیشن سے یہ کہا، یہ ریکویسٹ کی کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس مؤخر کر دیں؟ اگر تو ریکویسٹ کی ہے اور وہ نہیں کر رہے تو پھر وہ مجرم ہے. حکومت نے کشمیر کے موضوع پر کیا آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے؟ یہ اتنا بڑا اہم موضوع ہے، ابھی تک ہم اپنی سیاسی جماعتوں کو بلا کے کانفرنس نہیں کر سکے. مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی، یہ حقیقت ہے، کوئی مانے چاہے نہ مانے، مگر مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اس ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. پیپل پارٹی کا سندھ میں ووٹ بینک ہے، اور مسلم لیگ نون کا پنجاب میں سب سے بڑا ووٹ بینک ہے. لاکھوں لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، اور لاکھوں لوگ ان کی بات سنتے ہیں، وہ لوگوں کی نمائندہ جماعتیں ہیں. اگر حکومت آل پارٹیز کانفرنس کرتی یا کسی اور فورم پہ اپوزیشن کو بلاتی اور وہ حکومت کے بلانے پر نہ آتے، تو پھر ان سے شکوہ کیا جا سکتا ہے، ان کی مذمت کی جا سکتی ہے، ان کی بیشنگ کی جا سکتی ہے. لیکن یہ تو ممکن نہیں کہ لوگ حکومت کے پاؤں خود جا کے پڑ جائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت نے تو کشمیر پر جو اہم کام کرنا چاہیے تھا، کل بھی میں نے کچھ سجیشن دی تھی اور روز دیتا ہوں، لیکن ایک پارلیمانی وفود وہ تک نہیں بنائے گئے جو اس موقع پر ضروری تھا. پارلیمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ کے لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں کی پارلیمنٹ کے لوگوں کو اپنا موقع بتاتے ہیں. تو کشمیر پر یہ والی ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو یہ کام کیا نہیں گیا. اگر آپ پارلیمانی وفود بناتے، وہ بیرون ملک جاتے اور دوسرے ملکوں کی پارلیمان سے کشمیر پر تائید حاصل کر لیتے. بھئی جب آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر کسی کو کیا پڑی ہے کہ آپ کی جے جے کرتا پھرے. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوگی مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز پر، اور اس پروگرام کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.